السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ عاشورہ الگ آیت مبارکہ 7 کو تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے اللہ رب العزت آپ کو رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کا قدردان بنا دے۔ پریویس ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن اور آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ 7 کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ بن گیا۔ حمزہ کا مخرج اقصی حلق یعنی حلق کا سینے کی جانب والا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آ بچوں سے آ کی آواز آتی ہے، وہ نہیں نکالی، وہ ان کا مخرج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آ اور اب آگے نون ہے، نون ساکن کے بعد جب بھی یرملون یعنی یا را میم لام واو نون ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کا قاعدہ لگتا ہے، اور ان میں سے 2 حرف لام اور را اگر آ جائے نون ساکن کے بعد تو غنہ کیے بغیر ادغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ملاتے تو ہیں حمزہ کو ڈائریکٹ اگلے حرف سے را سے، لیکن کیا ہوتا ہے وہاں پر غنہ نہیں ہوتا۔ تو کیسے اس کو پڑھیں گے ماشاءاللہ؟ ٹھیک ہے۔ را چونکہ مشدد ہے تو مضبوطی تو اس میں آئے گی لیکن غنہ نہیں ہوگا، بس اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور آگے الف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور حمزہ کا مخرج اقصی حلق کا سینے کی جانب والا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے 2 کاؤنٹس کھینچیں گے۔ یہاں پہ بھی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آگے ہاں پر پیش ہے تو ہاں کو اپنے سانس کو اندر لے جاتے ہوئے کھینچتے ہوئے سانس کو پھر ادا کرنا ہے، ہاں تب آپ کے سینے کی جانب والی طرف سے جو وائبریشن آپ کو محسوس ہوگی، اور اس میں ہیوی وائبریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم درست ادا کر رہے ہیں، ٹیچر سے کہتے ہیں ٹیچر جی ہماری وائبریشن تو ہو رہی ہے، لیکن وہ ٹیچر کہتا ہے نہیں بچے آپ کی وائبریشن تو نہیں ہو رہی، تو اٹس مین آپ کی وائبریشن کم ہو رہی ہے، اس کو مزید بڑھائیں، سانس اندر لے کر جائیں اس میں، ٹھیک ہے۔ جو صفات لگتی ہیں اتنا کی سانس آٹومیٹک آئے گا، ہاں ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت پیاری ایک ریمیڈیل بھی ہے کہ ہاں کی ادائیگی گی اللہ، یہ ہمارے اندر سے ایک سکون بھی ہمیں دیتا ہے اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کہنا سیکھ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے۔ پیارے اللہ جی آپ سے راضی ہوں اور اس سے بہترین مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آگے دیکھیں ماشاءاللہ ہاں پر پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کر کے کی آواز نہ آئے، آگے سین ساکن ہے، سین میں ایک تو سیٹی آئے گی، سین صاد زا، ان میں سیٹی آتی ہے، سیٹی اوپر نیچے کے دانت قریب، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے اندر کی جانب نرمی سے، جتنی نرمی زیادہ اتنی سیٹی زیادہ واضح ہوگی۔ تو اس کو سین ساکن ہے تو اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے مل کر پڑھا جائے گا، تو کیسے ہوگا؟ ہس۔ آگے غائن ہمارے پاس ساکن ہے، تاپ متحرک ہے اور غائن ساکن ہے، تو غائن ساکن اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت سے مل کر پڑھا جائے گا، اور غائن میں رگڑ ہوتی ہے، توغ نون پر کھڑا زبر ہے تو 2 کاؤنٹس کھینچیں گے، اور کھڑا زبر وقت کی صورت میں کھڑا زبر ہی رہتا ہے۔ توغنا ریلیکس ہو کے غائن پر ٹائم دے سکتے ہیں، توغنا۔ اس پر صفات بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہیں، استغنا، ٹھیک ہے۔ نا کو باریک رکھنا ہے، نا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ ان اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو، ہو کا ہے اپنے آپ، اور اس کا ترجمہ کچھ اور بھی گرامیٹیکلی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ کبھی آپ کو موقع ملنا۔ استغنا، تو یہ جو میں الف کے نیچے زیر دے رہی ہوں وہ تیسرے حرف کی حرکت دے کر، زبر تیسرے حرف پر اگر زبر یا زیر ہو تو الف پر زیر دی جاتی۔ استغنا کہ وہ بے پرواہ ہے، تو یہ غنی سے یا غنی کا ہوتا ہے بے نیاز بے پرواہ، تو وہیں سے اس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ بے پرواہ ہے۔
پیارے اللہ جی آپ سے خوب راضی ہوں۔ اچھا اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایک دوسرا ترجمہ بھی شیئر کیا جائے گا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ یہ ورڈ ٹو ورڈ ہوتا ہے تو اس کو روانگی سے کرنا تھوڑا مشکل میں بھی ہوتا ہو آپ کے لیے، تو اس کے لیے دوسرا ترجمہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے سکھایا قلم کے ذریعے، اس نے سکھایا انسان کو جو کچھ نہیں وہ جانتا تھا، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے یہ کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بے پرواہ۔ پیارے اللہ جی خوب راضی ہوں آپ سے، عافیتوں کے ساتھ آپ پر اپنا خاص کرم کرے، آپ کو رحم کرنے والا بنا دے، رحمی رشتوں کا قدردان بنا دے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ پیارے اللہ رب العزت آپ کو ایسا انسان بنا دے کہ پیارے اللہ جی آپ سے شدید محبت کریں، آپ کا فرشتوں کی محفلوں میں ذکر ہو۔ پیارے اللہ رب العزت آپ کو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا بہترین حق ادا کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں پیارے اللہ جی آپ کو معیار پر اترنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اپنے فرائض کو احسن طریقے سے سر انجام دینے والا بنا دے۔ پیارے اللہ رب العزت آپ کے دل کو اپنی محبت میں شدید کر لے، آپ کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے، قرآن پر غور و فکر کرنے کی آپ کو ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے اللہ رب العزت آپ کو پل صراط کا سفر آسان کر دیں۔ روز حشر پیارے اللہ جی اپنے عرش کے سائے تلے آپ کو جگہ دیں، اور پیارے اللہ رب العزت ہمارے مرحومین پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے، ان کے درجات بلند کر دیں، ان کی مغفرت کر دیں، اور پیارے اللہ رب العزت ان کی قبروں کو روشن کر دیں، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ، ان کی درجات کی بلندی کا سبب بنا دے، اور پیارے اللہ رب العزت ہمیں ان سے بہترین نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے۔ پیارے اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا کرے، عمل کرنے کی توفیق دے، ایسا عمل جو پیارے اللہ جی کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، اور پیارے اللہ رب العزت ہمیں ڈرنے والا دل دے، اور بہترین طریقے سے دین کا علم سیکھنے کے بعد آگے پہنچانے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے اللہ رب العزت ہمارے ایک ایک عمل کی نیت خالص کر اپنی خاطر کر لیں، اور پیارے اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو حسد، کینہ اور بغض سے پاک کر دے۔ پیارے اللہ رب العزت ایک ایک دعا کو امت مسلمہ کے حق میں قبول کریں، ہمارے اساتذہ کرام کے حق میں قبول کریں۔ پیارے اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے۔ پیارے اللہ رب العزت امت مسلمہ کی نوجوان نسل اور والدین پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے، امت مسلمہ کے والدین کو بہترین امت تیار کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کو پیارے اللہ جی جس سے واحد کی طرح کر دیں۔ بھٹکے ہوئے ہیں ہم، پیارے اللہ جی ہمیں راہ ہدایت پر لے آئیے، اور پیارے اللہ جی ہدایت پر لانے کے بعد کبھی گمراہی کے راستے پر نہ جانے دیجیے۔ چھوٹے چھوٹے جو بھی نیکی ہم شروع کریں پیارے اللہ جی اس میں ہمارے قدم جما دیجیے، عافیتوں کے ساتھ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب، عافیتوں کے ساتھ آمین۔